اب ہمارے مدرسے کی شعبہ ناظرہ کی ایک اور طالبہ کبیرہ خاتون، ان کی تقریر کا عنوان ہے اللہ۔ حاضرین، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا استعمال دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے، اور کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق، جب تک اس رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میری درسگاہ کی بہنوں اور سامعات، میں آج اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں بتانے والی ہوں۔ آپ سب غور سماعت فرمائیے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ زمین جس پر ہم رہتے بستے ہیں اور وہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، کس نے بنایا؟ آسمان پر جو نورانی چاند، روشن سورج اور جگمگاتے تارے نظر آتے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی ہر ایک تعریف کے لائق ہے، وہی سب کا رب پالنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ خدا ہی کی سارے جہاں میں بادشاہت ہے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ خدا نیکی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے ہم کو نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور برا کام کرتے ہیں تو ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اور ہم پر اس کے بہت سارے احسان ہیں۔ ذرا غور تو کرو، اگر ہوا نہ ہوتی تو ہم سب دم گھٹ کر مر جاتے، اور سورج کی روشنی، چاند کا نور نہ ہوتا تو ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا، کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ پھر کام کاج کیسے کرتے؟ بارش نہ ہوتی تو تالابوں اور کنوؤں میں ہمارے پینے کے لیے پانی کہاں سے آتا؟ گھی، چاول، جو، جوار، پھول، پھل نہ پیدا کرتا تو ہم سب بھوکے پیاسے مر جاتے۔ سامعین اکرام، اللہ میاں نے ہم سب کو بے نظام نعمتیں دی، اور ہم سب کو اللہ کی ماں باپ سے زیادہ مہربانیاں ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کے دل سے تعظیم کرے اور سچے دل سے اس کا حکم بجا لائے اور فرما بردار انسان بنے۔ خیر، میں آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترمین و مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو اللہ کے لیے خالص کرنا، چونکہ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
کو خالص کرنے کا حکم ہے کہ عبادت خالص اسی کے لیے ہو، اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ ہی میں نہیں بلکہ پورے عرب اور پوری دنیا میں بت پرستی کا زبردست رواج تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو پوجتے تھے اور ان بتوں کو اپنا مشکل کشا، اپنا حالت روا اور کارساز سمجھتے تھے اور کسی بت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اور کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے۔ بہت سارے من گھڑت خداؤں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں، یہ کیسے تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ حاجتیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ آسمان زمین، پہاڑ دریا، سمندر ہوائیں، سورج چاند سب اسی ذات کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ آپ نے یہ دعوت مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس وقت بعض ظاہر قسم کے مشرکوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے ہے، کس مادے کے بنے ہوئے ہے، سونے کے بنے ہوئے ہے، چاندی کے بنے ہوئے ہے یا لوہے کے بنے ہوئے ہے؟ اس لیے کہ ان کے دماغوں میں خدا کا تصور بتوں کی طرح کا تھا کہ کوئی بت پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے ہے؟ بعض ظاہروں نے تو یہ سوال کیا، دوسرے بعض ظاہروں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، یعنی حسب و نسب اور شجرہ نسب کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون تھا، تمہارا دادا کون تھا، ہم اس کا نسب معلوم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا نسب ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے پوتے ہیں؟ اس طرح کے جاہلانہ اور فضول سوالات کیے۔ حالانکہ اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان بتوں کی طرح پتھر یا پیتل یا لوہے یا سونے سے بنے ہوئے ہو تو پھر وہ خدا تو نہ ہوئے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، سب لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہ سونے کا بنا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا پہلے وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ بعد میں وجود میں آئے، اور سونے کو کسی نے ڈھال کر معاذ اللہ تعالیٰ کی شکل بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وجود میں آ گئے۔ معمولی سمجھ کا انسان یہ سمجھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسے فضول سوالات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اس پر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی جس میں بڑے عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اس کو پوری قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پوری قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ چونکہ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہے اور توحید کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ جب عبادت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کسی کی بھی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ اخلاص کی سورت ہے جس میں ملاوٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔
دیکھو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بت ہماری حالت روائی کرتے ہیں، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمارے کام بناتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص کا درس یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حالت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر صحیح قدم رکھنے اور اس پر چلنے کا بھی خدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اور نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظہ ثانیہ مرزا غالب کہ وہ آئے اور نعت پڑھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب و امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بہت دشمنان بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائے نہ کوئی، بڑی کوششوں پر بھی پائے نہ کوئی، نہ شیطان مشتاق رہا ہے ان کا، بتاؤں 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 میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب و امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، ہمارے لیے کل بدلاک سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، یہ احساس سب کو ملاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، درود و سلام کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا